No force, no army can stop an idea whose time has come. کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. آپ کنٹینرز رکھیں, 2000 ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا. یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا کنٹینرز رکھ دیے. لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے, کوئی کنٹینر, کوئی پولیس, کوئی رینجر, کوئی نہیں روک سکتا ان کو. میں اللہ کا خاص شکر اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ, میں باہر کی دنیا میں اتنا ٹائم گزارا, وہ زندہ قومیں میں نے دیکھی تھی, میں نے لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا, ناانصافی کے سامنے. میں نے باہر کے لوگوں کو امر بالمعروف پہ چلتے دیکھا, برائی کے خلاف کھڑے ہوئے, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن میں اپنی قوم میں یہ نہیں دیکھتا تھا. میں اپنی قوم کو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے دیکھا. اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی, میرے پاکستانیوں وہ غلام بن جاتے ہیں, اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. مولانا رومی نے جس طرح کہا کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں, کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ کیونکہ غلام رینگتے ہیں, آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. علامہ اقبال, شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذہن آیا ہو. ان کی شاعری, ان کا فلسفہ, غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام وہ دیتے ہیں. ہندوستان کے غلامی کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے, ان کو مسلمانوں کو یاد کرا رہے تھے کہ ایک وقت تم نے دنیا کی امامت کی تھی اور آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جگا رہے تھے ان کو, سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے. تو پاکستانیوں, ہم جو 23 مارچ بناتے ہیں, ہم 14 اگست بناتے ہیں, لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترستی ہے؟ کیوں آزادی؟ کئی غلام بھی بڑے خوشحال ہوتے ہیں, کئی ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو وہاں اتنی غربت بھی نہیں ہوئی, وہ ملک کئی بہتر بھی چل پڑے. ہانگ کانگ ایک میں مثال دیتا ہوں, ہانگ کانگ غلامی کے اندر ان کے معاشی حالات تو اچھے تھے, لیکن پاکستانیوں سن لو, جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے. کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی غلام انسان نے, غلام ذہنیت کے انسان نے, یا کسی ملک جو غلام ہو, کبھی سنا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو؟ کبھی سنا ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو؟ غلام اچھے غلام رہتے ہیں. غلاموں کی زندگی میں ذلت ہے. اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق, تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے.